بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا اجلاس یہ رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کام کریں تو وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے پیپر ورک کرے، منصوبہ بندی، اپنا ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے پیپر ورک کر لیں، لکھ لیں، منصوبہ بندی کریں۔ جب ایک کام مکمل ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو تحریر کر لیا، ہمارے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں لکھ لیا، مکمل کر لیا، پیپر ورک۔ اور پیپر ورک کے بعد پھر دوسرا کام ہوتا ہے ٹیم ورک۔ کن افراد نے کون سا کام کرنا ہے، کس فرد نے کون سا کام کرنا ہے، افراد کام کے مناسب متعین کریں، ٹیم ورک۔ پھر تیسرا نمبر ہوتا ہے نیٹ ورک۔ جس بندے نے کام کرنا ہے اس نے کہاں بیٹھ کے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور چوتھا کام ہے ورک۔ پھر کام شروع کر دیں۔ ہم نہ تو پیپر ورک کرتے ہیں، نہ ٹیم ورک کرتے ہیں، نہ نیٹ ورک ہوتا ہے، سیدھا ورک ہوتا ہے، اس کے پھر نتائج جو نکلنے چاہیے وہ نہیں نکلتے۔ اور یہ سب سے اہم کام ہے علماء کرام کے لیے۔ علماء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے اگر ہمارے ہاں یہ ترتیب نہیں ہوگی تو باقی لوگ ترتیب کہاں سے سیکھیں گے۔ ہم اہل علم کو، اہل مدارس کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے سامنے ہے رجب، شعبان اور رمضان۔ یہ 3 ماہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جمادی الاخری ختم ہو رہا ہے، ہمارے طلباء کے اسباق ختم ہو رہے ہیں۔ اسباق جس استاذ کے ذمے جو تھے اس نے الحمدللہ مکمل کروا دیے۔ ممکن ہے کوئی ایک آدھ سبق کسی استاذ کا کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا۔ اب ہمارے پاس رجب کا پورا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ استاذ کے پاس سبق نہیں ہے تو فارغ ہے۔ جو نبی کا وارث ہے وہ فارغ نہیں ہو سکتا۔ ہماری کوئی چھٹیاں نہیں ہیں، ہمارا جمعے کو بھی کام ہے، جمعرات کو بھی کام ہے، ہمارا تو کام ہے۔ ہم نے تو فارغ نہیں ہونا۔ موت تک اللہ رب العزت کا حکم ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کیا پیغمبر جب تک یہ دنیاوی موت نہیں آتی آپ عبادات میں لگے رہے۔ عبادات کا معنی صرف نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے۔ عبادات کا معنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، اور ہمارے لیے اللہ کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا۔ تو موت تک ہم نے عبادات میں لگے رہنا۔ یہ جو ہمارے اوقات ہیں کہ یہ سبق پڑھانے کا وقت ہے، یہ چھٹی کا وقت ہے، یہ تو ترتیب ہے۔ بھئی وہ طلباء جو کتابیں پڑھنے کے لیے ہیں تو ان کا وقت ختم ہو گیا، اب عوام کا وقت تو ختم نہیں ہو، پھر وہ شروع ہو گیا۔ تو اس لیے ہم نے اپنی ترتیب بنانی ہے کہ ہم نے رجب میں کیا کرنا ہے، شعبان میں کیا کرنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے۔ یہ 3 ماہ کی ترتیب لگانے کا مطلب کہ رمضان کے بعد شوال میں پھر طلباء نے آ جانا ہے، پھر ہمارے اسباق شروع جانے ہیں، ہمارا مرکز کا اور مدرسے کا نظام ہے۔ تو یہ 3 ماہ چونکہ مدرسے کی چھٹیاں ہیں، اسباق کی چھٹیاں ہیں، طلباء کی معمول کی تعلیم نہیں ہے، تو ان 3 ماہ میں کیا کریں؟ ہم نے کام کرنا ہے۔ اگر ہم اپنا یہ مزاج بنائیں گے کہ ہمیں تنخواہ کتنی ملتی ہے اور کام کتنا کرنا ہے، یہ عالم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اصل تو یہ کہ ہم نے کام کرنا ہے اللہ کے لیے، آخرت کے لیے۔ تنخواہ تو ہماری ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کی ضرورت بغیر تنخواہ کے پوری ہوتی ہے اس کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، بغیر تنخواہ کے کام کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر تنخواہ لینی چاہیے، اور اتنی لینی چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہو، ضرورت سے زائد استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہر بندے کی ضرورت اپنی ہے، میری اپنی ضرورت ہے، آپ کی اپنی ضرورت ہے، بندہ اپنی ضرورت کا تعین خود کر سکتا ہے
اس کے ساتھ دوسرے بندے کو بتانے کی یا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم نے ہر وقت اپنا کام کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے ایک نظام بنتا ہے میں اس کی مخالفت نہیں کرتا. میں اپنے مرکز کی ترتیب بناتا ہوں، کس مدرسے میں کیا نظام ہے، ان کی اپنی ترتیب ہے، ہمیں نہ اعتراض کا حق حاصل ہے نہ ہم اعتراض کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہم اپنے ایک ترتیب لگا لیں، بھئی جو استاد پڑھاتا ہے تو اتنی تنخواہ ہے، مطالعے کی نگرانی کرے گا تو اتنی تنخواہ ہوگی، تکرار کی نگرانی کرے گا تو اتنے پیسے بڑھا دیں گے، جب طلباء کو نماز کے لیے اٹھائے گا تو اتنے پیسے بڑھا دیں گے. جہاں یہ نظام موجود ہے میں اس کی مخالفت قطعا نہیں کرتا. ان کا اپنا مزاج ہے، اپنا ذوق ہے، اپنے دلائل ہیں. چونکہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے میں اپنے ہاں یہ نظام نافذ نہیں کرتا. میں اگر مرکز کا استاد ہوں، میں سبق پڑھاتا ہوں اور زور کے وقت میری ذمہ لگ جاتی ہے کہ میں طلباء کو اٹھا دوں، تو اگر نہ اٹھاتا تو میں نے کیا کرنا تھا؟ لیٹا ہی رہنا تھا. تو لیٹنے کے بجائے میں نے طلباء کو اٹھا دیا، اٹھیں گے، وقت پہ سنت پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو مجھے اس کا اجر ملے گا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عصر کے بعد میں ویسے ہی فارغ ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا. میری ذمہ داری لگ جاتی ہے کہ تم عصر کے بعد طلباء جو کھیلتے ہیں ان کی نگرانی کرو. میں کہتا ہوں اس پر میری تنخواہ کیا ہوگی؟ اگر میں نگرانی نہ کرتا تو پھر ہاں یہ ٹھیک ہے کہ عصر کے بعد چونکہ میں چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہوں تو میں کاروبار چھوڑ دیتا ہوں، میں نگرانی لگا دے، کوئی حرج نہیں. لیکن عصر کے بعد کچھ بھی نہیں کرتا، فارغ ہوں، نگرانی کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ مغرب کے بعد مطالعے کا وقت ہے یا تکرار کا وقت ہے عشاء کے بعد، تو اگر میں طلباء کی نگرانی نہیں بھی کرتا، میں خود بھی مطالعہ کرتا ہوں، مجھے محترم کہہ دیتے ہیں بھی آپ اکیلا مطالعہ کرنے کے بجائے طلباء میں بیٹھ کے کر لو تک نگرانی ہو جائے. میں کہتی ہوں اس سے کتنے پیسے ہوں گے؟ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری صلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرما دے. میں اور کسی کے بارے میں تو کوئی رائے قائم نہیں کرتا. جب اس طرح کام کریں گے، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے کتنا دیتے ہیں. ایسی ایسی جگہوں سے دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کریں گے. ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کریں گے، معاش کا انتظام کریں گے، وسائل کا انتظام کریں گے. یہ ضرور ہے کہ تھوڑا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام تدریج کا ہے، یکدم کا نہیں ہے، تدریج کا نظام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آج مل جائے، اللہ نہیں چاہتے آج ملے، وہ چاہتے ہیں 10 سال بعد اس کو ملے، مشقت سے گزر کے ملے، جب اس کی ضرورت ہو پھر ملے. اس میں پھر برکات بھی بہت آتی. تو ہمارا ابھی جو اجلاس ہے یہ رجب، شعبان اور رمضان کا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل حق میڈیا کو نہیں سنبھالیں گے، اہل حق اگر جدید ذرائع استعمال نہیں کریں گے تو اہل باطل کریں گے. پھر ہمیں ان پر گلہ کیا ہے، پھر ہمیں ان کے شکوہ کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دانشوری کے ساتھ بیٹھیں، مشورہ کریں، غور و فکر کریں کہ شعبان میں کس چیز کی ضرورت ہے اور رمضان میں کس چیز کی ضرورت ہے، اور وقت آنے سے پہلے لوگوں کو دلائل مہیا کریں. ہمارے عموماً ایسے ہوتا ہے کہ رمضان المبارک گزر جاتا ہے، اور میں یہ بات لطیفہ ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں حقائق بتا رہا ہوں کہ رمضان گزرتا ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی 20 رکعت تراویح کے دلائل کیا ہیں، فلاں بندے نے 8 رکعت پر یہ دلیل، اس کا جواب کیا ہے. میں کہتا ہوں بیٹا آئندہ رمضان کی انتظار کرو، کوئی شوال میں آپ نے تراویح پڑھنی ہے، یہ تو رمضان سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا. اسی طرح عید کے موقع پر عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس میں قربانی کے ایام کا مسئلہ آتا ہے، قربانی کے جانوروں کا مسئلہ آتا ہے. ابھی سردی آئی تو سردی سے پہلے ہم دلائل نہیں دیتے کہ جراب پر مسا نہیں ہوتا، اور جب سردی شروع ہو جاتی ہے ایک آدمی جراب پہن کے نمازیں شروع کر دیتا ہے پڑھانی، پھر لوگوں کو فکر پیدا ہوتی ہے جو تو دلیلیں بھی دے رہا ہے جی کیا جواب ہے. تو آپ جواب پہلے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارے سامنے آئیڈیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہجرت بھی فرمائی ہے تو منصوبہ بندی کے ساتھ کی ہے. کس نے پہلے جانا ہے، میں نے کب جانا ہے، میرے ساتھ کون ہوگا، ترتیب کیا ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں شرکت کی ہے تو آپ نے منصوبہ بندی فرمائی ہے. ہمارے سامنے ہماری شخصیت موجود ہے، ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. بسا اوقات لوگ دائیں بائیں کی مثالیں دیتے ہیں، مجھے سن کر تعجب ہوتا ہے. ہم کبھی کسی بے ایمان کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی دے رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم دیں تب دیں جب اپنے پاس مثالیں ختم ہو جائیں، پھر دیں.
آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، میں طلبہ میں بیان کرتا ہوں تو اپنی کارگزاری سناتا ہوں، اپنے واقعات سناتا ہوں. اور آپ حضرات کو پتہ ہے جب آپ پڑھتے تھے میں آپ کو بھی یہ بات کہتا تھا کہ میں اپنے واقعات کیوں سناتا ہوں. مجھے اپنے واقعات کا شوق نہیں ہے، سناتے اس لیے ہوں کہ ذہن بنے کہ ان صفات والے لوگ اب بھی ہیں. ورنہ ہمارا عام ذہن یہ بنتا ہے کہ اب تو بزرگ دنیا سے چلے گئے، اکابر دنیا سے چلے گئے، رات کو اٹھنے والے چلے گئے، مشقت برداشت کرنے والے چلے گئے، جیلیں کاٹنے والے چلے گئے، حق پہ مار کھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک ایسا ذہن بنتا ہے کہ جس میں احساس کمتری آ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہی نہیں. جب اللہ نے اس دین کو قیامت تک رکھنا ہے تو اللہ نے دین کو اٹھانے والے افراد بھی تو قیامت تک رکھنے ہیں نا. ہمارے بعض احباب ہیں اس بات کو نہیں بیان فرماتے اپنے واقعات، میں کھل کے بیان کرتا ہوں. میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے بارے میں میرے فکری مخالف رائے کیا قائم کریں گے، میرے فکری موافق اور حاسد میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. اگر میں اس کی پرواہ کروں گا میرے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، فکری مخالفین کیا کہیں گے اور میرے فکری موافق اور حاسد کیا کہیں گے تو میری باتیں آپ کو بھی پتہ نہیں چلیں گی. میں اسی میں گھبراتا رہوں گا. ابھی چند دن قبل کی بات ہے، میری ایک تصویر تھی تو میں نے اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا. تو مجھے ایک ساتھی نے اس اسٹیٹس کے بعد میسج کیے، وہ شاید میرے پاس موجود ہو، چونکہ میسج اتنے زیادہ آتے ہیں کہ میں پھر اس کو رکھتا نہیں ہوں، کتنے آدمی سنبھالے ختم کر دیتا ہوں. شاید موجود ہو، اگر میں نے ختم نہیں کیا تو انہوں نے خیر جو مجھ سے، ہاں میرا خیال میسج کیا، پہلے اس کی کیا ضرورت ہے سمجھنا چاہتا ہوں مولانا. دوسرا میسج، کس کو دکھلانا چاہتے ہیں. تیسرا میسج، دکھلاوا مقصود ہے، اپنی تشہیر مقصود ہے، یا اپنے متعلقین کی زیادتی بتلانا مقصود ہے. چوتھا میسج، یہ تو دنیا دار طبقے کا طرز عمل ہے کہ کچھ بھی ہو اس کو آلات جدیدہ کے حوالے کر دو، ان کی زینت بنا. پھر میسج، اور آلات جدیدہ سے اتنا جڑ کر رہنا تو ہمارے کابر کا بالکل بھی طریقہ نہیں ہے. کچھ بھی کہیں ہے تو اصل باطل کا ہی آلہ ہے. ضرورت جتنا استعمال تو معقول، لیکن اس سے زیادہ نہیں سمجھ میں آتا. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ چونکہ یہ اسی ہفتے کی بات ہے، اس ہفتے ہمارا وعد و نصیحت تھا اسلام روکتا ہے حسد سے، نجش سے، اور میں نے وہی ان کو وعدہ نصیحت بھجوا دیا. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں حسر بھی ایسے اعتراضات کر رہا ہوں، تو مجھے انہوں نے لکھ دیا یہ اچھا طریقہ ہے، ہر کہنے والے کو حاسدین کے زمرے میں ڈال دو. میں نے جواب دیا وعد و نصیحت ہر ہفتے جاتا ہے، بس غلطی یہ ہے کہ آپ کی طرف چلا گیا. آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے نہیں، ہر منگل کو بھیجتا ہوں، یہ قسط نمبر 253 ہے. پھر ان کا میسج، اچھا، غلطی یہ نہیں کہ میرے پاس آ گیا، غلطی یہ ہے کہ پہلی بار آیا، یا کہہ لیں کافی عرصہ بعد آیا. میں نے جواب دیا آپ جو مناسب سمجھے کہہ لیں. اس کے بعد میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اب میں ان سے گھبرا کر شیئر کرنا چھوڑ دوں کہ یار ایک بندے نے اعتراض کیا تو کیا بنے گا. ہمارے ہاں حضرت تشریف لائے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو حضرت سے فکری تھوڑا بہت اختلاف تھا. وہ بھی یہاں مرکز میں آئے ہوئے تھے، تو تصویر بن گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میری تصویر حضرت کے ساتھ نیٹ کے اوپر نہ دے. میں نے کہا بھی نہ دو، منع کر دو. ان کو میں نے بلا لیا، میڈیا کو میں نے سمجھایا بھی ان کی تصویر نہ دو. اور میں نے بتایا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں آپ کو سننے والے کتنے ہیں؟ کہا جی ہزاروں. میں نے کہا اس تصویر کی وجہ سے آپ پر تنقید والے کرنے والے کتنے ہیں؟ کہا جی ایک یا دو. تو میں نے کہا ایک دو کی وجہ سے تم نے ہزاروں کو چھوڑ دیا. اب اگر میری یہ تصویر گئی ہے تو لوگوں نے ماشاء اللہ کہا، اللہ نظر بد سے بچائے، سبحان اللہ کیا کام ہو رہا ہے، یہ سب ہے. اور ایک نے اعتراض کیا، اب میں اس ایک کے اعتراض کی وجہ سے اپنے متعلقین کو بھیجنا چھوڑ دوں گا کہ لوگ کیا کہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، دنیا کی سب سے بڑی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ مخالف آپ کے. دنیا میں سب سے گندی ذات ابلیس لعین کی ہے، اور سب سے زیادہ ماننے والے اس کے ہیں. یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. ہاں بندہ اہل حق ہو، اللہ کثرت عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم بہت کم تھے اور اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ رزق بھی دے
حلال بھی دے اور زیادہ بھی دے تو اللہ کی نعمت ہے. اللہ افراد دے، کام کرنے والے دے، اچھے دے اور زیادہ دے. ہمیشہ کثرت یہ نقصان دہ نہیں ہوتی، ہمیشہ کثرت نقصان دہ نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے میں کئی مرتبہ جملوں کی تصحیح کرایا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں، بھائی اگرچہ تھوڑا ہو لیکن حلال ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یوں نہ کہا کرو، یوں کہا کرو کہ حلال ہونا چاہیے اگرچہ تھوڑا ہو. مقصود تھوڑا نہیں ہے، اگرچہ کا معنی آخری درجہ ہوتا ہے، حلال بھی ہو اور زیادہ بھی ہو، لیکن تھوڑا بھی ہو کوئی حرج نہیں، ہونا حلال چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں، بندے بے شک تھوڑے ہوں نا لیکن کام یہ ہوں. میں کہتا ہوں یہ نہ یہ کہیں بندے کام کے ہوں اگرچہ تھوڑے ہوں، یعنی ہونے تو زیادہ چاہیے لیکن زیادہ نہیں، تھوڑے ہوں لیکن وہ کام کے. تو جملوں کا چناؤ بہت ضروری ہے، جملوں کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے، ان باتوں کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے. تو ابھی یہ ہمارا رجب اور شعبان رمضان کا اجلاس ہے. مقصد کیا ہے کہ ہم پہلے مشورہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جس بندے کے ذمہ جو کام لگ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرا انتخاب ہوا ہے، میرے ذمہ کام لگا ہے. ہاں کوئی کام ایسا ذمہ لگتا ہے کہ جس کی واقعتاً صلاحیت نہیں ہے تو اس کو مشورے میں رکھ دو کہ میرے یہ کام ایسا ہے کہ شاید میں نہ کر پاؤں. جان چھڑانے کے لیے نہیں، نفس کی شرارت کے لیے نہیں، کام چوری کے لیے نہیں، میں شاید یہ کام نہ کر پاؤں تو بہتر ہے اس کی بجائے مجھے کوئی اور کام دے دے. یہ ایک الگ بات ہے. کسی کام کی آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، کسی کی صلاحیت ہوتی ہے. تو ایک تو میں نے یہ کہنا ہے کہ جس کے ذمہ کام لگے اللہ کا شکر ادا کرے اور کام کو بر وقت سر انجام دینے کی کوشش کرے. کہ میں آج جو لایا ہوں یہ آپ کو دکھانے کے لیے نہیں لایا، یہ اللہ کی طرف سے کہہ لیں، حسن اتفاق کہہ لیں، میرے نفس کی شرارت مجھے نہیں پتا، میں تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا. لیکن میں ابھی ریکارڈنگ شروع کرنی ہے. مجھے کل مفتی صاحب کا میسج آیا کہ آپ کے ذمہ یہ کام لگا ہے، اس میں خلاصۃ القرآن بھی تھا. دیکھیں یہ میرے ذمہ لگا. تو میں نے اشراق کے بعد 3 پارے دیکھے اور اشراق پڑھ کے تھوڑی دیر میں سویا. تو میں نے اجلاس سے فارغ ہونا تو میں نے مولانا مار سے کہا تیاری کر دے، جو میرے ذمہ لگا میں بسم اللہ پڑھ کے اپنا کام شروع کر دوں. میں اپنا کام کروں گا تو ان کو کہوں گا تو کہتا بھی اچھا لگوں، اور خود کام نہ کرو دوسروں کو ترغیب دیتا رہو تو کیا ترغیب دینی ہے. جو کام چور ہو اس کے کام کے اندر کیا ترغیب ہو سکتی ہے. تو یہ نہیں کہ میری مصروفیت نہیں ہوتی یا مجھے تکلیف نہیں ہوتی یا مجھے بیماریاں نہیں ہوتی یا میرے ساتھ مسائل نہیں ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن کرنا ہے کام، بس کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے صحت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن بس مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، بہت ڈرتے اور گھبراتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ بیماری جس میں آدمی دین کا کام کر لے اور صحت سے اچھی ہے جس میں دین کا کام نہ ہو. وہ جیل جس میں دین کا کام ہو اس آزادی سے بہتر ہے جس میں دین کا کام نہ ہو. وہ غربت جس میں دین کا کام ہو اس دولت سے بہتر ہے جس میں دین کا کام نہ ہو. وہ مشقت جس میں دین کا کام ہو اس راحت سے بہتر ہے جس میں دین کا کام ہو. کتنے لوگ ہیں، مجھے بہت تعجب، کتنے لوگ، میں مطلب کون سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میرا جی چاہتا ہے میں ایک بات اپنے تعلق والوں کو سمجھاؤں. لوگ بہت ساری باتیں مجھے کہتے ہیں جو استاد جی ابھی سنا ہے فلاں فلاں لوگ فلاں فور شیڈول سے نکل گئے تو آپ بھی کوشش کریں. میں نے کہا کوشش کیا کریں، میں کام چھوڑ دوں، میں نکالوں، کوشش کیا کرنی ہے. فور شیڈول میں نکلنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، فور شیڈول میں آنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. خیر میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ہمارا رجب شعبان رمضان کا اجلاس کہ ہم نے 3 ماہ میں کیا کرنا ہے. لوگوں کو صحیح عقیدے دینے ہیں، مسنون اعمال دینے ہیں اور سنت کی زندگی دینی ہے اور فقہی مسائل سب چیزیں دینی ہے. ہم جتنے لوگوں کو اس طوفان سے بچا سکیں بچا لیں، جتنوں کو جہنم کی آگ سے نکال سکتے ہیں نکال لیں، جتنوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کر لیں. لیکن دوسروں کو ٹھیک کرتے ہوئے خود ٹھیک نہ ہو. اب بتائیں
ہم بیٹھے ترتیب دے رہے ہیں کہ لوگوں کو رمضان میں کیا سمجھانا ہے، لوگوں کو تہجد کے دروس ریکارڈ کرا کے دے رہے ہیں، خود نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو تلاوت قرآن پہ آمادہ کر رہے ہیں، خود تلاوت قرآن نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہاں بیٹھے ہیں؟ مرکز میں، خانقاہ میں، دینی ماحول میں۔ اور جن کو تہجد پڑھوانا چاہتے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ بازار میں، دفتر میں، فیکٹری میں۔ لم تقولون ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ ہم کس کا مصداق ہے بتاؤ؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون۔ یہ بات تو اللہ کو بھی بہت گراں گزرتی ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، دیکھو کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ جو آپ نے کام کرنا ہے، اس کام شروع کرنے سے پہلے اپنا رخ ٹھیک کرو۔ اجلاس سے اٹھو، پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو کہ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے اور اعمال دین کے لیے قبول فرما۔ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ۔ میں جب بھی کوئی نئی کتاب، نئی فائل، نیا کوئی بھی عنوان شروع کرتا ہوں، مثلا آج خلاصۃ القرآن شروع کرنا ہے، تو میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت وتر پڑھے ہیں، اور ان کے لیے 2 رکعت مستقل پڑھی ہے کہ اللہ اپنے کرم سے اس میں برکت عطا فرما دے، لوگوں کیا محبوبیت دے دے، اپنے دربار میں مقبولیت دے دے، اللہ اس کو اپنی ذات کے لیے قبول فرما دے۔ بس یہ نیت کر کے شروع ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی لوگ کہیں گے ریا ہے، شہرت ہے، کہنے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی صفائیاں کیوں دیتے ہو؟ اپنی زیادہ صفائیاں دینا بھی مجھے تو عجیب لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھے بہت ہی نیک ہیں، کسی نے برا کہہ دیا تو قیامت آ گئی، کیا ہوا کہنے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ گزشتہ کل مجھے ایک مولانا صاحب کا تھا، بہت لمبا، پہلے میسج آیا، میں نے ضروری بات کرنی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں، کال کرنی، میں نے کہا کال کر لیں۔ تو کہا جی مجھ پر اہل بدعت الزامات لگاتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، یا کوئی کام نہیں کرتا، میں ان کا رد کرتا ہوں تو مجھے بہت اذیت ہے۔ تو میں نے کہا جب کوئی ان کی جواب نہیں دیتا، آپ جواب دیتے ہیں، تو آپ کو گالیاں نہ دے تو شاباش دے، آپ کو دعائیں دے، آپ کو چندے دے، آپ کو حلوہ بنا کر کھلائیں۔ مسلمان آدمی جب آپ نے کام کرنا ہے تو گالیاں سننی ہے، نہیں سن سکتے تو کام چھوڑ دو۔ یہ کیا تکلیف اور پریشانی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ نے کہا ان سب مراحل سے میں گزرا ہوں، اور یہ کوئی نہیں، کوئی پریشانی والی بات بتاؤ، یہ کیا پریشانی ہے کہ جی برا کہتے ہیں؟ یہ بھی کوئی پریشانی ہے؟ تو روز کا کام ہے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ پہلے دعا مانگیں اپنے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی کمیاں دور کریں۔ آپ تمام حضرات مجھ سے بیعت ہے، مجھے میسج کریں، استاد جی ہم نے 2 رکعت آج پڑھ لی ہے، تہجد میں کوتاہی ہوتی تھی میں نے ختم کر دی ہے، میرے اعمال میں کمی تھی میں نے ختم کر دی ہے۔ دیکھیں آپ حضرات میری بات پر بہت توجہ دیں، سردی ہو، مرکز میں بندہ رہتا ہو، اور باہر کی مشقت کا کام بھی نہ ہو، اور وہ مہینے میں 3 دن روزے نہ رکھ سکے، اس سے زیادہ کوئی نالائکی ہو سکتی ہے؟ ایام 20 کے روزے نہ رکھ سکے، کوئی نالائکی ہو سکتی ہے؟ چلو کوئی دن کو کھانا ہے، کوئی خوراک پکی ہے، کوئی دعوت ہوئی ہے، کوئی میں نے سفر پہ جانا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا فرق اس سے کیا پڑے گا؟ میں ایک ایک چیز بس نہیں ذکر کر رہا، میں مختصر کر رہا ہوں کہ رجب، شعبان، رمضان، ہم نے بھی اس پر بیٹھنا ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح ہے۔ لوگوں کی اصلاح بعد میں ہے، اپنی اصلاح پہلے ہے۔ لوگوں کی عبادات بعد میں ہے، اپنی عبادات پہلے ہے۔ پہلے اپنی ہم فکر کریں، میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، میرے اندر کون سی لغزش ہے، اس کو صاف کریں۔ تو ہم نے ابھی اجلاس رکھنا ہے، تو میں بنیادی طور پر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ بات شروع کرتے ہیں، بس خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہم اجلاس سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد شہرت ہے، ریا ہے، کیا ہے؟ اپنی نیت ٹھیک کریں کہ ہم لوگوں کو حق کی طرف لانا چاہتے ہیں، باطل سے بچانا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، جس کے ذمے کوئی کام لگے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے کام کو رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کام کی عظمت کے ساتھ سر انجام دے، مسلسل محنت کرے توجہ کے ساتھ کہ میں نے اس کو وقت سے پہلے
مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اہمیت دینی ہے۔ نمبر 3، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، لوگوں کی فکر، کیا یہ اعمال ہمارے اندر بھی ہیں؟ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اپنی کوتاہیاں ہم دور کریں، خود کو تہجد کا پابند، ذکر کا پابند، تلاوت کا پابند، دینی اعمال کا پابند، اتباع سنت کا پابند خود کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کام کا مزہ آ جائے گا۔ دل باغ باغ بنا ہوا تو مجھے کہنا، دل کی بہاریں نہ ملی تو مجھے کہنا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو بس یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ بس اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔